السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے لیے جو پہلا گھر عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکے میں ہے، پوری بابرکت ہے، پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96 اللہ فرما رہے لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے بنایا گیا خانہ کعبہ جو مکہ شہر میں ہے، پوری دنیا کے عالمین کے لیے، پوری جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے، گائیڈنس فار دا ہول عالمین۔ سمجھے آپ؟ اللہ فرما رہے کہ یہ جو گھر ہے زمین پہ، پہلا گھر اللہ نے بنوایا آدم علیہ السلام کے ذریعے، کعبہ۔ اس سے پہلے کوئی عبادت کا گھر نہیں تھا انسانوں کے لیے زمین پہ۔ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے کعبہ ہے۔ لوگوں میں کچھ غلط فہمی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کعبہ ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ کعبہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی مرمت کی، تعمیر، رینوویشن کی ہے، جو اچھی طریقے سے جو کرنا تھا کام، کعبے کی ریپیئرنگ کی ہے۔ کعبہ جو ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے، اس آیت میں غور کریے نا، لوگوں کے لیے پہلا گھر بنایا گیا ہے، اللہ فرما رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بعد کے ہیں، بعد کے دور کے۔ تو کیا پہلے لوگ عبادت نہیں کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پہلے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پہلے تو کئی پیغمبر آئے نا، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اور بھی۔ تو یہ لوگ بھی تو عبادت کیے ہوں گے نا، تو ان لوگ کی عبادت کے لیے گھر کون سا تھا؟ یہی تھا، اللہ فرمائے نا۔ تو غلط فہمی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، نہیں، رینو کی ہے، مطلب ریپیئرنگ کی ہے، مرمت کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام۔ تو یہ اللہ فرما رہے پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت مطلب گائیڈنس، رہنمائی۔ سوچیے آپ کتنی بھاری بات اللہ بتا دی ہے آج کے لوگ کو اور آنے والے قیامت کے انسانوں تک کے لیے بات ہے۔ ایسا نہیں کہ آج ہے نا الگ الگ کفر شرک والے بولے وہ لوگ گمراہ ہے، اللہ بول رہا ہے ہدایت یافتہ ہے، ہدایت ہے، اور یہ بول رہے گمراہ ہے وہ لوگ۔ سوچیے آپ، یہ ہدایت یافتہ ہے، ایک دلیل کا ہے، دلیل اس میں دکھا دو، قرآن میں دلیل ہے ہی نہیں، سب قصے کہانیاں، بزرگ عالم مفتی کی کتاب گڑی ہوئی حدیثیں، جھوٹی حدیثیں، سمجھا؟ ایک دلیل اس میں نہیں ہے ان لوگ کے پاس قرآن سے، سمجھا؟ اللہ ہدایت بول رہا ہے، ہدی للعالمین، اور آپ بولو کہ نہیں گمراہی ہے، وہ لوگ گمراہ ہے۔ تو آپ سوچ لو آپ کس مقام پہ کھڑے ہیں، سوچو۔ قرآن کی آیت کا انکار ہے نا، وہ لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ قرآن کھول کے ایک ایک بات قرآن کی چیک کر لو قرآن سے، کہ وہ لوگ قرآن کے مطابق ہر عمل کر رہے ہیں، کعبے میں نماز، روزہ، سمجھا؟ عمرہ، حج، سمجھا؟ کوئی غلط کام نہیں ہوتا وہاں۔ دم کرنا منع ہے، دم نہیں ہوتا کعبے میں۔ اہل حدیث حضرات دم کرتے، شرک، نبی نے فرمایا دم کرنا شرک ہے۔ سوچیے آپ، وہاں مرنے کے بعد قرآن خوانی نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ مرتے نا حج عمرے میں جاتے تو لوگ وہیں مر جاتے، ہوتی کیا قرآن خوانی وہاں؟ وہاں تو ہونا چاہیے نا، اگر نبی صحابی نے کیا یا اللہ نے حکم دیا تو۔ کعبے میں کتنے لوگ کا انتقال ہوتا ہے نا حج کے دوران، عمرے میں، کہاں ہوتی قرآن خوانی وہاں؟ دیکھے آپ ہوتی ہوئے کعبے میں، یا کہیں جنازے کی نماز پڑھاتے وہاں قرآن خوانی ہوتی دوسرے دن یا کبھی بھی؟ منع ہے قرآن خوانی، بدعت ہے، گمراہی۔ تم پڑھ رہے اس کا ثواب میت کو ملے، سب گمراہی ہے۔ تمہارا عمل تمہارے کام آئے گا، ان کا عمل ان کے کام آئے گا۔ سورہ بقرہ آیت 134 دیکھ لو آپ، وہاں سب کام قرآن کے اکارڈنگ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ہی فرما دیے وہ ہدایت ہے، تو وہاں غلط کام کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھے آپ؟ سوچیے آپ، اس خانہ کعبہ کے متولی تو متقی اور پرہیزگار ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ انفال کھول کے دیکھو آیت نمبر 34، سمجھے آپ؟ متقی اور پرہیزگار ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سوچیے آپ، ہر وہ کام قرآن کے مطابق، نہ 10واں 20واں 40واں ہوتا، نہ برسی ہوتی وہاں انتقال کے بعد۔ یہاں تو دے دھڑلے سے سب بدعت، گمراہی،
گمراہی کا ٹھکانہ جہنم. کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں. اللہ بول رہے ہیں وہ لوگ ہدایت ہے، وہاں سے ہدایت لے لو آپ. وہ ہدایت ہے، وہاں اللہ نے ہدایت رکھا ہے اس خانے کعبہ کو قیامت تک کے. جیسے قرآن کو ہدایت بولا تو آپ مان رہے کہ نہیں؟ یہ ہدایت کی کتاب ہے. سورہ جاسیہ آیت 11 آپ مان رہے ہیں؟ قرآن کو اللہ ہدایت بول رہا تو مان رہے ہیں، تو وہ بھی مانو. کعبہ کو بھی اللہ بول رہا ہے ہدایت ہے. کعبہ پورے عالمین کے لیے ہدایت ہے. ہدی للعالمین سورہ آل عمران 96. اس کو مان رہے ہدایت ہے، اس کو بھی بولو پھر نعوذ باللہ کہ یہ بھی گمراہی ہے. قرآن بھی جیسے کعبہ کو اللہ ہدایت بول رہا ہے تو تم بول رہے کہ گمراہ لوگ ہیں. اللہ بول رہا ہے ہدایت ہے اور آپ بول رہے گمراہ ہے. سوچو، گمراہ قرآن کی بات کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی بات کا انکار. اللہ بول رہے ہیں وہ لوگ ہدایت ہے وہاں پورے عالمین کے لیے. قرآن کو ہدایت بول رہا ہے تو مان رہے ہیں، کیونکہ اس میں کیا ہے گڑبڑ گھوٹالے کرتے تفسیر حدیث میں لا لا کے. اور وہاں تو پریکٹیکل ہو رہا ہے، وہاں کیسا گڑبڑ کریں گے؟ تو پریکٹیکل کر رہا ہے. اللہ نے اس کو ہدایت بولا پورے عالمین کے لیے. اب جو بھی آدمی دنیا میں بولے گا کہ وہ لوگ گمراہ ہیں، سیدھا اللہ کو جھٹلانا. اللہ کی بات کا سورہ آل عمران 96 نمبر آیت کو جھٹلانا. عربی میں لکھا ہے، ترجمہ چھوڑ دو. ہدی للعالمین عربی میں. ترجمہ تو آپ کے ذہن میں ان کا الگ ہے ان کا الگ، ایسا بھر دیا گیا آپ کے نا. یہاں تو عربی میں ہدایت پورے انسانوں کے لیے. سوچیے آپ، ہر وہ کام قرآن کے مطابق. نبی کی تو وہاں قبر ہے، ہوتے کیا عروج صندل چادریں چڑھتے رہتی، لوگ چڑھاتے رہتے. سوچیے آپ، ایک دم نبی صحابی اور اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے. نبی نے فرمایا دجال کا فتنہ گھس نہیں سکتا کعبے کے اندر. دجال یعنی دھوکہ باز کا فتنہ. پھر دھوکہ دینے والے لوگ کی باتیں وہاں گھس نہیں سکتی ہے. الحمدللہ. دجال آپ لوگ تو انتظار کر رہے تھے، وہ کس کو دجال بولے نبی نے؟ وہ دیکھے آپ نے؟ دجال اور کذاب ہوں گے جو جھوٹی جھوٹی حدیثیں گڑھیں گے. دجال مطلب دھوکہ دینے والا، چیٹنگ کرنے والا. دھوکہ دے رہے نا جھوٹی حدیث لا کے آپ. کذاب یعنی جھوٹا. دجال مطلب دھوکہ دینے والا. ایسی حدیثیں گڑھیں گے. باب مقدمہ مسلم کی حدیث ہے، دیکھ لو آپ. نبی نے فرمایا ہے ایسی حدیثیں گڑھیں گے جو تم نے کبھی سنی نہیں ہوگی نہ تمہارے باپ دادا، تو ان سے بچ کے رہنا. سمجھے آپ؟ تو حدیثیں گڑھنے والے کو نبی نے فرمایا کہ یہ دجال. سمجھے آپ؟ سوچیے آپ یہ سب باتیں تو وہاں گھسا ہی نہیں آج تک. الحمدللہ. دیکھیے آپ، موٹی سے موٹی بات، باریک سے باریک بات وہاں گھسی نہیں ہے کعبے کے اندر. موٹی بات یہ کہ پیغمبر کو پکارنا، ان کے نام کا کھانا یا ولیوں کے نام کا دیگ چڑھنا وہاں نہیں ہے. کعبے میں نہیں ہوتا. عروج صندل نبی کی قبر ہے. سمجھا آپ؟ اور صحابہ کی بھی قبر ہے نبی کے بعد. ابو بکر کی بھی قبر ہے، عمر کی قبر ہے نا وہاں پہ. تو وہاں پہ نہیں ہوتا عروج صندل یا قوالی یا چادریں چڑھانا، پھول چڑھانا، موم بتی اگربتی نہیں ہوتا. پیغمبر کی نہیں تو پھر ولی لوگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں. پیغمبر صحابہ کا نہیں ہو رہا. وہاں جنت البقیع بھی ہے، دیکھو وہاں پہ مدینے میں. سمجھا آپ؟ جنت البقیع میں صحابہ، صحابیات سب ہے وہاں. نیک لوگ، جنتی لوگ کی قبریں سب کچی. تو وہاں نہ چادر چڑھ رہا نہ پھول چڑھ رہا ہے. سوچیے آپ، نہ عروس نہ صندل، کچھ نہیں وہاں پہ. تو سوچیے آپ، یہاں الٹ پلٹ کام. سمجھا؟ سوچیے یہ سب باتیں. ہدایت ہے، دو ہی چیز ابھی دنیا میں ہدایت رہ گئی ہے، ایک قرآن اور ایک کعبہ. دیکھیے آپ، باریک سے باریک بات قرآن کی جو یہاں پتہ ہی نہیں ہے مدرسہ عالم مفتی کو، نہ بریلی دیوبندی اہل حدیث کسی کو بھی پتہ نہیں. وہ کعبے میں باریک سے باریک بات عمل ہو رہا ہے قرآن کی. یہاں تو گمراہ کرتا اللہ لکھ رہے، بکر منہ سے اللہ گمراہ کرتا ہے اور قرآن کا ترجمہ ہی لکھ دیے. اللہ گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے اللہ گمراہ کرے. اور وہاں کعبے میں یہ ترجمہ ہی نہیں کرتے وہ لوگ. تراویح میں آپ دیکھ لو، آ رہی نا تراویح ابھی رمضان میں، دیکھ لینا.
پہلے دن کی تراویح میں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. کھول کے دیکھ لو سورہ بقرہ کی. آپ لوگ کے یہاں ترجمہ اپنے یہاں سب لوگ نے غلط کیے ایشیا میں، خاص کر کے میں جہاں دیکھا ہوں. صرف کعبہ ہی ایک بچا ہے جہاں ترجمہ ایک دم صحیح. اللہ اس کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. اس نے گمراہی اختیار کی تو اللہ اس کو اس کی گمراہی میں چھوڑ دیتا لکھتے ہیں. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. یہ لوگ لکھتے ہیں کہ ترجمے میں گمراہ کرتا. دیکھ لو آپ سورہ بقرہ آیت 26 کھول کے. گمراہ کرتا، اللہ جسے چاہے گمراہ کرے، اللہ گمراہ کرتا ہے. سب غلط ترجمہ. اتنی باریکی بات دیکھو آپ. سوچیے آپ کعبے میں تحقیقات کر رہا ہوں اسی لیے یہ سب بتا رہا ہوں آپ بھائی. سوچیے آپ اللہ گمراہ کرتا ہے، نعوذ باللہ. اب ان کا کیا حشر ہوگا. نماز روزہ حج کر رہے، پتہ ہی نہیں کہ ہم اللہ کے خلاف آئے. اتنی بات بول دیے کہ ایمان نکل گیا، ہم کفر کر چکے ہیں، کافر ہو چکے ہیں. پتہ ہی نہیں. نماز روزہ حج کر رہے، سارے نیک عمل برباد. اللہ کی باتوں کا انکار، سارے نیک عمل برباد. سورہ اعراف آیت نمبر 147 147. اللہ کی آیتوں کا انکار، جھٹلانا اللہ کی باتوں کو، سارے نیک عمل برباد. نماز روزہ حج نیک عمل برباد. سوچیے آپ باریک سے باریک بات دیکھو آپ کعبے میں. سورہ آل عمران کی 8 نمبر کی آیت، ادھر بھی لکھتے ترجمہ غلط. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اس کا بھی ترجمہ غلط. اللہ ہم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ مت کر. غلط ترجمہ. گمراہ مت کر. کیا اللہ کا کیریکٹر ہے گمراہ کرنا؟ اللہ گمراہ کرتا ہے، نعوذ باللہ. دیکھیے آپ سعودی کا تراویح آ رہی، پہلے دوسرے دن جب سورہ آل عمران پڑھیں گے دیکھنا انگلش میں کیا لکھا. اے ہمارے رب، جب آپ نے ہمیں ہدایت دی تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے مت دے. یعنی ہم ٹیڑھا ہو سکتے شیطانی وسوسے میں آ کے غلطی کر سکتے، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے مت دے. لیٹ ناٹ آور ہارٹ ڈیویٹس آفٹر یو ہیو گائیڈڈ اس. لکھا رہتا ہے دیکھو. ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے مت دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. کیونکہ ہم ٹیڑھے ہو سکتے شیطانی وسوسے میں آ کے، تو ثابت قدم رکھ. ٹیڑھا ہونے مت دے. جبکہ تو نے ہمیں ہدایت دی تو ثابت قدم جمائے رکھ. ٹیڑھا ہونے مت دے لکھتے. اور یہاں تو لکھتے سب ترجمہ بول بھی رہے اللہ گمراہ کرتا ہے، اور یہاں بھی لکھ دیے ہدایت دینے کے بعد ہمیں گمراہ مت کر. یعنی اللہ ہدایت بھی دے رہا ہے اور گمراہ بھی کر رہا ہے. کچھ عقل رکھتے ہو گے نہیں؟ عقل کچھ پاگلوں کے جیسا کام کر رہے ہو. ایسی سوچ ایسا. بھائی شیطان کا کام ہے گمراہ کرنا. شیطان کا کام ہے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکانا، شیطانی وسوسہ گمراہ کرنا. سمجھا؟ فرعون نے گمراہ کیا قوم کو. فرعون گمراہ کیا، شیطان گمراہ کیا، سامری نے گمراہ کیا لوگوں کو، ہے نا، قوم کو. تو تینوں جہنمی نا، فرعون، شیطان اور سامری، وہ لوگ کا کیریکٹر ہے گمراہ کرنا. آپ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی نعوذ باللہ گمراہ کرتا ہے. گمراہ مت کر. ڈھیل چھوڑ دیتا ہے. سورہ بقرہ میں دیکھو پہلے ہی بتا دیا اللہ نے، آیت نمبر 16. ان لوگوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے. تو گمراہی اختیار کر لی ہدایت چھوڑ کے. تو انسان خود گمراہی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو بھٹکنے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، ہدایت نہیں دیتا اس کو. اس کی گمراہی میں اللہ لیو اسٹریٹ، چھوڑ دیتا ہے. بھٹک جا. انسان کا امتحان ہے، چاہے تو ہدایت لے چاہے گمراہی اختیار کرے. انسان خود کرتا ہے. نیک عمل انسان خود کرتا ہے، غلط کام انسان خود کرتا ہے. اللہ اس کو بولا ہے کیا غلط کام کر. سب گمراہی باتیں. دیکھیے آپ اسی لیے سعودی ہدایت ہے. کعبہ سعودی نہیں، سعودی کے تو باہر بہت گڑبڑ ہے. کعبہ ہدایت ہے. اللہ بولا ہے ہدی للعالمین. پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا جو مکے میں ہے. پہلے اس کو بکہ بولتے تھے، بکہ بس ہے، ابھی ایم لگا دیے مکہ. تو مکے میں ہے جو
گھر عبادت کے لیے بنایا گیا، پوری دنیا جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للعالمین. سمجھا آپ؟ یہ قرآن ہدایت ہے، اور یہ پڑھو اور آنکھ کھول کے کعبے میں دیکھو کیا طور طریقہ چل رہا ہے. سمجھا آپ؟ سوچئے کتنی بھاری بات ہے. باریکی باریکی بات وہاں پہ نوٹ کی جاتی ہے اور ایک دم صحیح بتائی جاتی ہے. یہاں کے عالم مفتی مدرسہ آج تک تو کیا ہدایت ملے گی جب اللہ پہ اتنا بڑا الزام لگا رہے نعوذ باللہ کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، تو ان کو ہدایت ملے گی؟ سوچیے آپ. اللہ کے جتنے صفاتی نام ہے 99، اس میں اللہ کا کیریکٹر ہی نہیں گمراہ کرنا. دیکھ لو آپ پورے صفاتی نام کا ٹرانسلیشن دیکھ لو ترجمہ، 99 نام کہیں ہے گمراہ کرنے کا اللہ کا کیریکٹر؟ سب کیریکٹر ہے نیک، لیکن گمراہی. ارے آپ لوگ کو بھی عقل تو استعمال کرو. جو گمراہ کرتا ہے اس کو اچھا کہا جاتا ہے؟ آپ کسی سے ایڈریس پوچھیں کہ بھائی یہ ریلوے اسٹیشن کس طرف ہے، اگر وہ ریلوے اسٹیشن رائٹ سائڈ میں اور اس نے آپ کو لیفٹ سائڈ میں بولا ادھر ہے، تو وہ آپ کو بھٹکایا نا، گمراہ کیا نا، تو وہ اچھا آدمی بولیں گے آپ اس کو؟ تو کعبے میں دیکھیے آپ، ہر وہ کام قرآن کے مطابق. کعبے قرآن پڑھیے ترجمے سے اور کعبے کو دیکھیے، کعبے میں کیا دین کا طریقہ ہے. پوری دنیا کے انسان وہاں آتے ہیں. سوچیے آپ، گائیڈنس فار دا ہول عالمین، پورے عالمین کے لیے ہدایت ہے کعبہ، اور قرآن بھی ہدایت ہے، کعبہ بھی اللہ نے اس کی حفاظت کیا ہے. سمجھا آپ؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.